اس لیے ان اعضاء کو اللہ نے امانت بنایا۔ ایسی اولاد اللہ نے کیا بنائی ہے ہمارے لیے؟ اولاد کیا ہے؟ اولاد امانت ہے، امانت۔ اس امانت کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ نے اولاد دی ہے، آپ اس پر ظلم مت کرو، ظلم مت کرو۔ اولاد کے ساتھ یہ ظلم ہے۔ آپ نے اسکولوں میں تو بھیجا پر اللہ نہیں سکھایا، نبی کو نہیں سکھایا، دین نہیں سکھایا، ایمان نہیں سکھایا، دل کے اندر ایمان کی عظمت آپ نے نہیں بٹھائی۔ اسکولوں میں آپ نے بھیج دیا اور وہاں جا کر کے اس نے نامعلوم کتا بلی چھچھندر کیا سیکھا، وہاں سیکھنا جا کر کے، اور گھر میں آتا ہے ایمان کے تذکرے نہیں ہوتے۔ یہ اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ میں پڑھانے کو منع نہیں کرتا، میں تو دعا کرتا ہوں ہمارے مسلمانوں میں اللہ کرے بہت سے IAS ہوں، PCS ہوں، اعلیٰ ترین ڈاکٹر ہوں، اور اسی طریقے سے بڑے بڑے وکلا ہوں، میں دعا کیا کرتا ہوں، لیکن ایمان کے ساتھ میں، اسلام کے ساتھ میں، قرآن کے ساتھ میں، نبی کے اخلاق کے ساتھ میں، جس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، جس شعبے میں جائیں، اپنی چھاپ چھوڑیں کہ مسلمان ہے رشوت نہیں لیتا، مسلمان ہے غبن نہیں کرتا، مسلمان ہے خیانت نہیں کرتا، مسلمان ہے ظلم نہیں کرتا۔ ایک چھاپ چھوڑے۔ یہ اس وقت ہوگا جب ماں نے یہ سبق پڑھایا ہوگا، باپ نے سبق پڑھایا ہوگا، ایمان کا درس دیا ہوگا، تب یہ ہوگا۔ اور گھر میں ماں نے سبق نہیں دیا، باپ نے سبق نہیں دیا، اسکول میں سبق لیا، اس نے اپنی میم سے سبق لیا ہے، مسٹر سے سبق لیا ہے، ماسٹر سے سبق لیا ہے، جیسے وہ بے دین، یہ بھی بے دین بنے گا، یہ بھی بے دین بنے گا۔ پڑھانا منع نہیں ہے، لیکن جو تعلیم ہمارے ایمان پر شبخ مارے، جو تعلیم ہمارے ایمان کو چھین لے، ہم ایسی تعلیم کو پائے حقارت سے ٹکرا دیں۔ ہمیں نہیں ایسی تعلیم چاہیے جو ہمارے ایمان پہ ضرب لگائے۔ ایمان کے تحفظ کے ساتھ میں اگر آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، مبارک ہو، آپ مبارک ہو۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، ایمان ان کا بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ ہمارے مراد آباد میں وویکانند ایک اسپتال ہے، وہاں ایک دماغ کے سرجن آئے، وہ رہنے والے تھے کلکتہ کے۔ ان سے میری ملاقات ہوئی، داڑھی بھی ماشاءاللہ، دیندارانہ ذہن، پکے نمازی۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے، ان کی 3 لاکھ روپے تنخواہ تھی، 10 سال پہلے 3 لاکھ روپے مہینہ۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ کا ذہن کہاں سے بنا، یہ ذہن آپ کا کہاں سے بنا؟ تو کہنے لگے یہ مکتب کی برکت ہے۔ کیا کہا؟ یہ مکتب کی برکت ہے۔ بچپن میں میرے ابا نے 3-4 سال مجھے مکتب میں رکھا تھا، وہاں سے جو میرے سینے میں لو جلی ہے، شمع جلی ہے ایمان کی، اور اس وقت سے لے کر آج تک جو چیزیں میں نے یاد کی تھی وہ اب بھی مجھے ایمان کی، دین کی ساری یاد ہے۔ تو ہم کہیں گے اپنے بچوں کو ایسا پڑھاؤ، یہ امانت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس کے اندر اگر ہم خیانت کر رہے ہیں تو یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمارے گریبان ہوں گے، ان بچوں کے ہاتھ ہوں گے۔ وہ کہیں گے یہ ظالم باپ ہے میرا، اس نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا، ماسٹر تو بنایا، انجینئر تو بنایا، اور مجھے وکیل تو بنایا، پر ایمان سے مجھے محروم کر دیا، مجھے ایمان نہیں دیا۔ یہ ہماری زبردست خیانت ہوگی، اور پھر اللہ کے دربار میں ہم بچ نہیں سکیں گے۔ تو یہ اولاد امانت ہے، امانت، اس امانت کی حفاظت کرو۔ ہماری مائیں بہنیں، بچہ ماں کی گود میں اور بچی ماں موبائل دیکھے، ٹی وی دیکھے، گانا گائے، سر کھلا ہوا ہو تو بچے پر منفی اثرات یقینی طور پر پڑیں گے، یقینی طور پر پڑیں گے۔ اور ماں جب نیک ہوگی بچہ بھی نیک ہوگا، بچہ بھی نیک ہوگا۔ جب ماں نیک ہوتی ہے تو بایزید بستامی پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے عبد القادر جیلانی پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے امام بخاری پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے بختیار کاکی پیدا ہوتے ہیں، ماں نیک ہوتی ہے خواجہ اجمیری پیدا ہوتے ہیں۔ اور ماں جب بگڑتی ہے تو ناچنے والے پیدا ہوتے ہیں، زانی پیدا ہوتے ہیں، شرابی پیدا ہوتے ہیں، جواری پیدا ہوتے ہیں، سٹے باز پیدا ہوتے ہیں، نبی کی سنتوں کے مذاق اڑانے والے پیدا ہوتے ہیں، فرائض کو چھوڑ کر کے حرام کا ارتکاب کرنے والے پیدا ہوتے ہیں، حرام کمانے والے پیدا ہوتے ہیں، رشوت لینے والے پیدا ہوتے ہیں۔ ماں اپنی گود میں جو درس دیتی ہے وہ درس ان کی عمر بھر چلتا ہے، اس لیے ماؤں کو پہلے بننا پڑے گا، ماں اپنی زندگی بنائے، اور یہ جو امانت اللہ نے دی ہے اس امانت کی پوری حفاظت کرے۔ ماں کیا سوچتی ہے بچہ بھی چھوٹا ہے کیا کر لے گا؟ نہیں، بچہ بولتا نہیں ہے لیکن ریکارڈنگ سب کر رہا ہے، ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے اس کے دماغ میں، آنکھوں کے ذریعے سے بھی، کانوں کے ذریعے سے بھی سب ریکارڈنگ ہو رہی۔ بڑا ہوگا جو اس نے ریکارڈ کیا ہے وہی بولے گا۔ ماں گالی دے رہی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے اسے پتہ نہیں ہے، وہ گالی اس کی میموری میں کیا ہو گئی؟ سیو ہو گئی۔ ماں نے قرآن پڑھا وہ اس کی میموری میں سیو ہو گیا، ماں نے کلمہ پڑھا وہ اس کی میموری میں سیو ہو گیا، بڑا ہو کر وہی بولے گا۔
بڑا ہو کر وہی بولے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، ہمارے حضرت کے پاس میں ایک حضرت کی مریدہ تھی، اپنے 2 سال کے بچے کو لے کر آئی کہ حضرت جی میرے بچے کا سبق سن لیجیے، میرے بچے کا سبق سن لیجیے۔ حضرت نے سوچا بچہ جو ہے کلمہ وغیرہ سنائے گا، کہ ٹھیک ہے۔ 2 سال کا بچہ جو صحیح سے کھڑا بھی نہ ہو سکتا، اپنی بات نہیں کہہ سکتا، حضرت نے کھڑا کیا کہ بیٹا سناؤ۔ اس نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور۔ پوری سورہ ملک اس نے سنائی، 2 سال کے بچے نے سورہ ملک سنائی۔ حضرت بھی حیران رہ گئے، پوچھا پردے سے ارے اس معصوم کو تتلی زبان جو اپنی بات نہ کہہ سکے، اس نے قرآن کیسے یاد کیا، کیسے سورہ ملک سے یاد ہو گئی؟ تو ماں نے اندر سے جواب دیا، اللہ نے جب سے یہ نعمت میرے پیٹ میں پہنچائی تھی اس وقت سے میں روزانہ سورہ ملک کی سوتے وقت تلاوت کرتی تھی۔ جب یہ گود میں آ گیا پاکی کے بعد سے آج تک میں روزانہ اپنے بچے کو سورہ ملک سنا کر کے سناتی ہوں۔ آج اللہ نے اس قابل بنایا میرے بچے کو کہ سورہ ملک اس کو یاد ہو گئی۔ یہ ہے ماں، یہ ہے ماں، اس کو ماں کہا جائے گا۔ سلام ہو ایسی ماؤں کو، سلام ہو ایسی ماؤں کو۔ اور آج بچے کو سلاتی ہیں مائیں، سلا دیتی ہیں ڈرا کر کے، دھمکا کر کے، نہ معلوم کیا کیا بول کر کے۔ تو اس لیے ماؤں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کی حفاظت کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور باپوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو امانت اولاد کی شکل میں اللہ نے دی ہے اس کی مکمل طور پر حفاظت کریں۔ کرو گے بھائی؟ 1 بجنے والا ہے، ایک بات ابھی پوری نہیں ہوئی ہے، لہذا بج گیا 1 تو لگ جائے بریک، لگ جائے 1، بج گیا 1 تو لگ جائے کیا؟ بریک، ٹھیک ہے نا جی؟ شوق سے سن تو رہے ہیں پر ہمیں صبح تو پہنچنا ہے۔ 8 بجے سے 7:30 بجے سے ڈیوٹی ہے مدرسے میں، 7:30 بجے سے ڈیوٹی ہے۔ آپ تو شوق سے سننے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو سنا اس پر ہی عمل کر لو، جو سنا ہے اس پر ہی عمل کر لو۔